السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے میں آج داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یعنی باپ بیٹے کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ابا ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنایا، دونوں کو بادشاہ بنایا۔ آئیے لیتے ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں، پہلے باپ کے بارے میں سن لیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک دیا، حکمت دیا، اور علم جو چاہا سکھا دیا۔ داؤد علیہ السلام ایک فوجی کی حیثیت سے تھے، طالوت کے ساتھ تھے۔ دشمن کی فوج کا جو کمانڈر تھا جالوت، تو اس کو کس نے مارا؟ داؤد علیہ السلام نے مار دیا، قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انعامات کیے، چرند پرند پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فوجیوں کے لیے سامان وغیرہ تیار کیا، زرہیں تیار کی ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 10 اور 11۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ہم نے داؤد پر انعام کیا، ان کو فضیلت دی، اور کہا اے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور اے پرندے تسبیح بیان کر، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وہ جو چاہتے تھے آرام سے بنا لیتے تھے، اور ہم نے کہا کام کرتے جاؤ، بناتے جاؤ، اور اندازے سے بناؤ، زرہیں بناؤ۔ اسے یہ پتا چلا جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے جو زرہیں بنائی گئی ہے، لباس بنائے گئے ہیں، جو زرہیں بنائی گئی ہے، داؤد علیہ السلام نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا کہ ان کا روزہ بھی بہت مشہور ہے، صوم داؤدی، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1159۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی جس کا نام زبور ہے۔ اب آئیے ذرا ان کے بیٹے کے بارے میں ہم اور آپ سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ اللہ نے کسی کو بھی ویسی حکومت نہیں دی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگ لی تھی۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 35۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، مجھے ملک دے، اور میرے علاوہ کسی کو بھی مت دے، کسی کو بعد میں نہ ملے، بے شک تو بہت دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں پڑھیے، بہترین واقعہ ہے۔ ہدہد کے ساتھ جو ہوا، ملکہ سبا کے ساتھ جو ہوا، یمن کی جو رانی تھی اس کے ساتھ جو ہوا۔ ہمارے درمیان مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے، یمن کی جو رانی تھی، کوئین تھی، اس سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ جی نہیں، اور دیکھیے کتنے قاضی صاحب یہ بھی بولتے ہیں جب نکاح پڑھاتے کہ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان ویسی محبت پیدا کر دے جیسی محبت سلیمان اور بلقیس میں تھی، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے لیا ہے بھائی؟ قرآن و حدیث خاموش ہے، ہم بھی خاموش رہیں۔ آئیے ذرا واقعہ دیکھتے ہیں سورہ نمبر 27 میں، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 44 کے درمیان دیکھیے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کے وارث کون بنے؟ داؤد علیہ السلام۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، میں کہیں پر بیان کروں گا، کچھ آیتیں پڑھوں گا بس۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے لشکر بنائے گئے، الگ الگ بنائے گئے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب وہ لوگ چونٹیوں کے گاؤں کے پاس آئے، چونٹیاں جہاں رہتی ہے وہاں آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں رعب نہ ڈالے، انہیں اس کے بارے میں جانکاری ہی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے چرند پرند سب کی بولی سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے۔
جانور کی بھی چیونٹی کی بھی سب کی بولی سمجھتے تھے. فتبسم ضاحكا من قولها، تو چیونٹی کی یہ بولی سن کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیا اور اللہ کی تعریف بیان کی، شکر ادا کیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا، میں نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جا، اور تو مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دے اپنی رحمت سے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہے میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں غائب ہو؟ اگر وہ آئے گا تو مجھے سخت سزا دوں گا یا پھر کوئی خبر لے کر آئے. اتنے ہی دیر میں حدود چلا آیا. اس نے کہا انی وجدت امرأۃ تملک وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے بعد بہت بڑا تخت بھی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور شیطان نے یہ عمل اس کے لیے اچھا بنا کر کے رکھا ہے اور روک دیا ہے، وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں. اللہ يسجد للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. پھر آگے کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اکیلا معبود تو اللہ ہی ہے جو بڑے عرش کا رب ہے. اب غور کریں، ہدہد ایک جانور ہے، اس کے اندر بھی توحید ہے، یعنی وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے یار لوگ کیوں نہیں ایک اللہ کو مان رہے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے، کیوں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں. اب غور کریں ایک پرندے کے اندر سوجھ بوجھ توحید کی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں، تم جو بات کر رہے ہو بات صحیح ہے کیا؟ اور اس کے بعد ایک لیٹر لکھا اور اس طرح لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، آیت نمبر 30 میں ہے. تو پتہ یہ چلا ہم اور آپ جب کوئی چیز شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. کتنے لوگ 786/92 لکھ دیتے ہیں. کس نے کہا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے؟ اس کے بعد جب یہ ہدہد خط لے کر پہنچا، لیٹر لے کر پہنچا ملکہ سبا کے پاس، بلقیس کے پاس جو یمن کے اندر حکومت کر رہی تھی، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا دیکھو سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، تم لوگوں کی رائے کیا ہے ذرا ہمیں بتاؤ. تو ان لوگوں نے کہا ہم تو زیادہ طاقتور ہیں. فانظری ماذا تأمرین، آپ جو حکم دیں گی ہم اسی پر عمل کریں گے. تو ملکہ سبا نے کہا، بلقیس نے کہا دیکھو بادشاہ لوگ جب کہیں داخل ہوتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، میں ہدیہ بھیجتی ہوں دیکھتی ہوں کیا جواب آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ہدیہ پہنچا تو کہا جاؤ لے کے جاؤ، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اسی پر خوش رہو، ہم کو سب نہیں چاہیے، اللہ نے ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کے آ جائے گا؟ سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین میں تھی، یہاں سے یمن تک کا بہت دور کا راستہ تھا. کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک جنات نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے اس سے پہلے ہی میں لے آؤں گا. ہو سکتا ہے مجلس دوپہر تک ختم ہو جائے یا پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف کھڑے ہو جائیے، میں اتنے ہی دیر میں لے کے آ جاتا ہوں. لیکن ایک اور تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں ملکہ سبا کا تخت، بلقیس کا تخت لے کے آ جاؤں گا آپ کے سامنے. پلک جھپکائی اور میں حاضر کر دیا. اب یہ کون تھا، کون سی کتاب تھی، کیا چیز کا علم تھا، اللہ ہی کو معلوم ہے. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جب دیکھا تخت کو تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم اور آپ یہ آیت بہت لکھتے ہیں هذا من فضل ربي، یہ میرے رب کا فضل ہے. چاہے سود کے پیسہ سے، بیاج کے پیسہ سے، انٹرسٹ کے پیسہ سے گھر کیوں نہ بناؤں، لیکن میرے رب کا فضل ہے. میرے بھائی آگے بھی ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ شکر ادا کر رہا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. جو شکر ادا کرے گا اس کا خود کا فائدہ، جو ناشکرہ بنے گا میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے. اس کے بعد ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دکھایا اور کہا قیل اہکذا عرشک، یہ آپ کا تخت؟ قالت کانہ ہو، لگتا ہے وہی ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام شیش محل میں لے گئے ملکہ سبا کو، بلقیس کو. قیل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. وہ اپنے پائچے ذرا اٹھا لیے، کپڑے کو اٹھائے، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ پانی ہے جبکہ وہ شیشے کا مال تھا، اس لیے اس کو شیش محل کہا جاتا ہے.
تو لے گئے سلیمان علیہ السلام، تو جیسے کپڑے کو اٹھایا اس نے، وہ کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں، رب العالمین کو مانتی ہوں، اور ملکہ سبا بلقیس اس طریقے سے مسلمان ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد شادی ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ بھی خاموش رہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبیوں کے واقعات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔